اچھا خوشبخت صاحبہ، آپ نے تو کہا تھا کہ ماضی میں نہیں الجھنا چاہیے، لیکن میں ذرا عوام کی ایجوکیشن کے لیے میں نے یہ نقطہ اٹھایا ہے۔ میں نے آپ کو گنوایا کہ 47 سے پہلے کراچی میں کون سے ادارے موجود تھے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ 47 کے بعد ہم نے کراچی میں کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے ادر دین حبیب بینک بلڈنگ، ایم سی بی ٹاور اور 3 صحیح طلبہ؟ کہہ رہے ہیں آپ، کچھ ہے؟ صحیح بات ہے۔ قائد اعظم کا مزار بن گیا اور اس سے آگے کیا ہوا؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی ایسا ڈیولپمنٹ آپ کو نظر نہیں آتا۔ اور اس وقت ناصر حسین شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ دیکھیں صرف کراچی کے ساتھ ہی نہیں کہ کوئی سب کہتے ہیں ستیلی ماں کا سلوک کیا، ہم تو صوبے کے دیگر شہروں کے ساتھ بھی ایسے ہی سلوک کیا ہے۔ ان کا نا کہ آپ کہتے ہیں کہ کراچی کے ساتھ ستیلا سلوک کیا ہے، تو ایسا ہوتا ہے تو ہم دوسرے شہروں میں دودھ کی نہریں بہا دیتے، لیکن وہاں بھی وہ بھی ڈوب رہے ہیں شہر، تو انہوں نے کہا وہاں بھی مطلب یہی صورتحال ہے جو کراچی کی صورتحال ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اصل میں کراچی جیسا شہر جو ایک کاسموپولیٹن سٹی ہے، جہاں لوگ دنیا بھر سے آ کر آباد ہیں، جو کماتے ہیں، کما کے اپنے گھروں میں بھیجتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کراچی میں رہتے ہی نہیں ہیں، ہماری تو قبریں سب کی یہاں ہیں نا آباء و اجداد کی، وہ تو قبریں بھی نہیں ہیں، کوئی یہاں رہتا بھی نہیں ہے، وہ یہاں سے پیسے بھیجتا ہے، ٹھیک ہے، کراچی ماں کی طرح انہیں گود میں اپنے سمیٹ لیتی ہے۔ آپ کا سوال بالکل بجا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں دکھانے کے لیے بتا دیں۔ بچوں کو آج بھی ہم اسی چڑیا گھر میں لے جا کے اور شیر اور چڑیا دکھاتے ہیں جو کبھی 1800 عالمگیر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی عالمگیر صاحب۔ میں صرف ایک چیز، یہ جو سارا ایڈمنسٹریٹو یونٹ یا جو کراچی میں ایک احساس محرومی ہے، یہ ایک وجہ کے تحت ہے۔ دیکھیں یہ صوبہ این ایف سی ایوارڈ میں اپنا شیئر تو کلیم کرتا، اس کے لیے پوری کیمپین چلاتا اور دیا جاتا ہے این ایف سی میں ان کا شیئر، لیکن پچھلے 12 سال سے انہوں نے پی ایف سی ایوارڈ نہیں دیا۔ ڈسٹرکٹس کا جو شیئر بنتا ہے ان کی آبادی، ان کے وسائل ایکس وائی زی کے حساب سے، وہ نہیں دیا جاتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے جو کراچی میں 6 ڈسٹرکٹس ہیں، وہ سارے ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہوتے، صوبہ قابض ہو جاتا ہے۔ یہ کراچی کا یہ حال ہے، چھوڑ دیں بدین اور باقی جو ہمارے انٹیریئر سندھ میں جو دیہاتی علاقے ہیں۔ تو اصل سارے مسئلے کی جڑ یہ ہے کہ نیچے فنڈز کی منتقلی نہیں ہوتی۔ جو آرٹیکل 140 ہے، آپ نے بلدیاتی اداروں کو تو دیا ہی نہیں نا ایڈمنسٹریٹو، فائنینشیل، پولیٹیکل پاورز، آپ نے ڈسٹرکٹس میں جو شیئر بنتا تھا وہ بھی نہیں دیا، اس پہ قابض رہے آپ۔ اچھا جی ناصر شاہ صاحب، اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ دیکھیں پہلے تو میر صاحب جو آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کی چیزیں اور 1947 کی بات کی، دیکھیں میں آپ کو عرض کروں میر صاحب کہ بہت ساری چیزیں بہتر ہوئی ہیں، سب نے مل کر کی ہیں اور ہم ایک اچھی طرف بھی جا رہے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل کچھ بھی نہیں ہوا پاکستان میں، 1947 کے بعد بہت کچھ ہوا ہے۔ اور جو بات میری بہن نے کی وہ میں صرف اس لیے میں نے بات کی تھی کہ یہ جو پھر ایک ان کو موقع ملتا ہے کہ جی زیادتی ہو رہی ہے صرف یہاں سے اس لیے صوبہ بنایا جائے، تو میں اس پہ بات کر رہا تھا کہ ایک طرف تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہاں سے زیادتی ہو رہی ہے اور یہ انہوں نے وہاں سارا کچھ دے دیا ہے، اور پھر ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے کچھ نہیں کیا رورل ایریاز میں، اس لیے کم از کم یہ چلے مان لیں، ہم اس بات پہ مان لیتے ہیں۔ میر صاحب یہ صوبے کی بات کرنا چھوڑ دیں، میں اپنی ہر کوتاہی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ جی یہ ہمارا یہ ذرا خوشبخت صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ سندھ کے بٹوارے کی بات نہ کریں، حامد میر صاحب، ہم سندھ کی بٹوارے کی بات نہ کریں۔ یہ کیا بٹوارہ ہو جاتا ہے؟ دنیا میں سارے ممالک میں ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنتے ہیں، یہ ایک کوئی نیا کوئی شاخسانہ کراچی کے لیے بات نہیں ہو رہی۔ ایڈمنسٹریٹو یونٹ کا لفظ استعمال کیا، وہ اس کو صوبہ سمجھ رہے ہیں، وہ ان کی اختراع ہے نا ذہن کی، میں نہیں کہہ رہی ہے، میں تو کہہ رہی ہوں ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے کہ جہاں ایڈمنسٹریشن اچھی ہو، جہاں کراچی کو کراچی بنانے کے لیے جو اس کے فنڈز ہیں، جو ابھی عالمگیر صاحب بات کر رہے تھے کہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نہیں آتا ہے، نیچے تک نہیں جاتا تمام فنڈ، اور وہ ایک جگہ آ کر کہیں کارنر ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس ایڈمنسٹریشن صحیح نہیں ہے۔ تو ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے اگر کراچی کو علیحدہ نہیں کر رہے، بھائی یہ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ ذرا سی بات سن کے یہ لوگ
بالکل صوبہ اور سندھ کی تقسیم اور نہ جانے کہاں کہاں کی باتیں آ جاتی ہیں، قائد آ جاتا ہے دماغ میں۔ ہسٹری ہے نا کہ پہلے بھی کراچی جب وفاقی دارالحکومت تھا تو سندھ کے جو لوگ تھے وہ اس سے خوش نہیں تھے۔ جی تو میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ کراچی کی جو اس وقت صورتحال ہے، آپ اور ہم سب رو رہے ہیں، کراچی کی حالت دیکھ کر رو رہے ہیں یا نہیں رو رہے ہیں؟ اسے ٹھیک کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کی ایڈمنسٹریشن درست کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے اس کو سنبھالنا ہے۔ اچھا ناظر شاہ صاحب، میں تو یہ کہہ رہی ہوں، ناظر شاہ صاحب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جیسا کہ وہ بھی کہہ رہی ہیں اور عالمگیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 140 کی بات ہو رہی ہے، تو جو 18ویں ترمیم کے تحت جو وفاق صوبے کو جو دیتا ہے رقم، محصولات میں سے اس کا حصہ دیتا ہے، تو اس رقم میں سے اگر جو حصہ ہے ضلعی حکومتوں کو بھی اتنے ہی اختیارات دیے جائیں اور پیسے دیے جائیں تو کیا یہ مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا؟ پھر یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی بات نہیں کریں گے؟ جی اب تو دیتے ہیں، دیکھیں میں وہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو 140 کی بات کرتے ہیں اور تھرڈ ٹیئر کی بات کر رہے ہیں، اور عالمگیر صاحب یہاں پہ تو یہ بات کرتے ہیں، ان کو پنجاب میں یاد نہیں آئی جب 2 سال رہتے تھے بلدیاتی اداروں کے، ان کو گھر بھیج دیا پی ٹی آئی کی صوبائی اور وفاقی حکومت نے، ان کے مینڈیٹ ختم کر دیا گیا، اس وقت یہ 140A یا 149 50 ان کو اس وقت یاد نہیں آیا۔ کراچی میں اس کے باوجود کہ سندھ میں کراچی اس کا کیپٹل ہے، یہاں کا میئر ایم کیو ایم سے تعلق رکھتا ہے، حیدرآباد کا میئر ایم کیو ایم سے تعلق رکھتا ہے، اس کے باوجود ان کے ٹرم، ان کے ٹینیور، کیونکہ ان کا مینڈیٹ تھا، چیئرمین صاحب نے کہا کہ ان کا مکمل کرایا جائے۔ حالانکہ جب پنجاب میں یہ اقدام ہوا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی طرف سے تو ہم پر بھی پریشر آیا کہ جی آپ بھی ان کو گھر بھیج دیں اور یہاں پہ ایڈمنسٹریٹر لگا دیں، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ان کے پاس ووٹ کا حق تھا، وہ چلے ووٹ سے میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم پر الزام نہ لگائیں، ٹھیک ہے، ہم نے تو فراق شاہ دلی صاحب سے میرا وقت ختم ہو گیا ہے، اس میں مزید بھی بات کریں گے۔ بہت شکریہ خوشبخش شجاعت صاحب، آپ کا بھی شکریہ، عالمگیر صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ ہم نے جس موضوع پہ گفتگو کیا ہے کہ کراچی شہر کی حالت خراب ہے، اس کو بچانا ہے، اس کو بہتر بنانا ہے، اور ایک ہی طریقہ ہے کہ کراچی پہ سیاست نہ کی جائے بلکہ کراچی کے جو لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے، ان کو ریلیف دیا جائے، کیونکہ اگر آپ کراچی کو ریلیف دیں گے تو پاکستان کی ساری اکانومی کو ریلیف ملے گا۔ وہ تمام لوگ جو کراچی میں نہیں رہتے اور انہوں نے یہ ساری ڈسکشن سنی ہے، میں ان کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس شہر کراچی پہ اس لیے فوکس رکھا ہوا ہے کہ اس کا تعلق آپ کے مستقبل سے ہے، آپ سب کی، ہمارے ملک کی اکانومی کے ساتھ ہے، تو مل جل کے مسئلہ حل ہوگا، آپس میں لڑ کے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔